جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ان پیڈ سیلر. یہ مختصر سا ٹاپک ہے, اتنا لینتھی نہیں ہے اور ہے بھی یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے. اور اس کو ہم اگر نام سے ہی دیکھ لیں تو ہمیں پہلے اگر ہم کوئی چیز کرنے لگے نا, کوئی چیز ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, کوئی ٹاپک پڑھنے لگے ہیں, تو اگر اس کو ہم اس کا میننگ لے لینا, جیسے کہ ان پیڈ سیلر ہے, اس کو ہم دیکھیں گے ویسے بندہ سوچتا رہے گا یار ان پیڈ سیلر کون سا ہوگا, تو ذہن میں آتا ہے کہ ایسا سیلر جس کو پیمنٹ نہیں کی گئی ان پیڈ, تو اسے ہی کہتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ایسی ٹرم دے کہ جب ہم اور اس کی جو کنسیپٹ ہے کلیئر کر کے چلتے ہیں نا, تو پھر ہمیں آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور چیپٹر کو نیکسٹ پورا پریپیئر کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے اور چیپٹر کو مزید اس کو پڑھنے کے لیے. ایک کنسیپٹ جو پہلے سے کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں بھی آگے جا کے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان پیڈ سیلر نام سے ہی آپ کو وہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ان پیڈ سیلر کیا ہوگا. تو چلیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اس کو ہم اپنے ٹاپک کی جانب پڑھتے ہیں. تو A seller of goods is deemed to be an unpaid seller according to the section 45 when whole of the price has not been paid or tendered, or when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and it has been dishonored. It means an unpaid seller is the seller who has not received the full price of goods sold or bill of exchange given to him has been dishonored. کہ ایک تو یا تو اس کو پرائس ریسیو نہیں ہوئی یا اس کو کوئی بل آف ایکسچینج دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا, ڈس آنرڈ ہو گیا. کوئی اس کو چیک دیا گیا اور وہ چیک لے کے بینک گیا تو پتہ چلا کہ وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پیمنٹ نہیں ہے اس کی. اس کے وہ فیچرز بتا رہا ہے کہ a seller is considered an unpaid seller in the following cases when he sells the goods on cash basis and price is not paid. ٹھیک ہے, اس نے کیش پہ گوڈس پہ جو ہیں وہ سیل کی تھیں مگر اس کو جو پیمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. when the sells the goods on credit and the term of credit has expired but price is not paid. کہ اس نے مثال کے طور پہ 3 مہینے کے ادھار پہ چیزیں بیچیں اور 3 مہینے کے بعد جو ڈیو ڈیٹ تھی ابھی تک پھر بھی وہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا اور اس سے پیمنٹ نہیں ہوئی. when some amount has been paid and rest remains unpaid. آدھی دے دی گئی, آدھی نہیں دی گئی, کہ کچھ حصہ دے دیا گیا, کچھ اس کو نہیں دیا گیا ابھی تک. when the price was paid by check, pro note or bill of exchange and same has been dishonored. اگر اس کو چیک, پرو نوٹ, بل آف ایکسچینج, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز دی جائے تو وہ کیا ہو جائیں, ڈس آنرڈ ہو جائیں اور اس کو پیمنٹ نہ ہو سکے. when he obtains a decree for the price of the goods and the decree has not been satisfied. مطلب کہ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہی ایک لب لباب آ رہا ہے کہ جس میں پیمنٹ نہیں کی جا رہی, چاہے وہ کیش پہ تھی, چاہے وہ کریڈٹ پہ تھی, چاہے وہ بل آف ایکسچینج پہ تھی. ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو سیلر ہے وہ ابھی تک ان پیڈ ہے, اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا ایک موٹا سا کنکلوژن ہے, خلاصہ ہے, جس کو ہم لے کے چلیں گے ان پیڈ سیلر, اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب ایک جنرل سا اوور ویو لے دیتے ہیں کہ ان پیڈ سیلر ہوتا کون ہے. ایک ایسا پرسن جب کوئی چیز ہم سیل کرنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو وہاں پہ ہماری جو کمٹمنٹ, جو کنورسیشن ہوتی ہے, اور ہم کیا ہے کہ وہاں پہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں سیل کا. تو جب کانٹریکٹ سیل کا ہوگا تو وہاں پہ ایک سیلر ہوگا تو دوسرا ہوگا بائر. ٹھیک ہے, یہ دونوں پارٹی تو ہوں گی, ان کے علاوہ تو یہ کانٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتا. کہ ایک پرسن جو چیز سیل کر رہا ہے وہ سیلر ہوگا, اور جو اس چیز کو خرید رہا ہے وہ کون ہوگا, بائر ہوگا. ٹھیک ہے, جب چیز تو بک گئی, چیز کی جو ہم نے جو کانٹریکٹ آف سیل تھا وہ کریٹ ہو گیا, چیز کو ہم نے بیچ دیا, تو اس میں کیا ہوگا کہ جو پیمنٹ ہے وہ رہ گئی, یا آدھی پیمنٹ دے دی گئی, یا آدھی پیمنٹ رہ گئی, یا ایڈوانس دے دیا گیا, باقی پیمنٹ رہ گئی. تو اس وقت تک جو سیلر ہے وہ ان پیڈ رہے گا جب تک کہ اس کو پوری جو اماؤنٹ تھی وہ ریسیو نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, مطلب اس نے گڈ سیل کر دی مگر اسے پیمنٹ نہیں ملی, آدھی مل گئی یا آدھی رہتی ہے, یا کوئی ایڈوانس مل گیا. مثلا اے نے بی کو
گڈس دیں 20,000 روپے میں. اب اے کیا تھا، وہ بائر تھا، وہ بعد میں مالک بن گیا اس کا، لیکن جو گڈس تھیں اس کی جو پیمنٹ تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی، تو بی کیا ہے، وہ ابھی تک ان پیڈ سیلر ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی رائٹ آف ان پیڈ سیلر. این ان پیڈ سیلر ہیز دا فالوئنگ رائٹس. نمبر 1 پہ ہیں جی رائٹس اگینسٹ گڈس. اس میں ہیں رائٹس آف لین ہے، رائٹ آف اسٹاپیج آف گڈس ہے، رائٹ آف ری سیل ہے. ٹھیک ہے، اس کو 1 بائی 1 کر دیتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی رائٹ آف لین. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی رائٹس اگینسٹ گڈس. وین دا رائٹس ان گڈس ٹرانسفر ٹو دی بائر. جب رائٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں گڈس کی اونرشپ کے سیلر ٹو بائر اینڈ ان پیڈ سیلر ہیز دا فالوئنگ رائٹس. تب ان پیڈ سیلر کے جو ہیں وہ فالوئنگ رائٹس ہیں. اے پہ ہم دیکھتے ہیں رائٹ آف لین. دا سیلر ہیز دا رائٹ ٹو ریٹین دا پوزیشن آف دا گڈس انٹل دا فل price is received. An unpaid seller can exercise his right of lien in the following cases. When the goods are sold on cash basis, when the goods are sold on credit but the term of credit has expired. کہ جو اس نے 3 مہینے کے مثال کے طور پہ ادھار پہ دیا تھا اور 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک وہ کیا ہے ان پیڈ سیلر ہی ہے، اس کو پیسے نہیں ملے. When the buyer becomes insolvent. جب وہ انسالوینٹ ہو گیا. when some goods are delivered to the buyer he can exercise lien on the remainder. کہ جب اس نے کچھ گڈس ڈیلیور کر دیں اور کچھ پہ اس نے اپنی لین جو ہے وہ ایکسرسائز کر دی. he can exercise lien even if he has obtained a decree for price of the goods. the unpaid seller loses his right of lien in the following cases. وہ کون کون سے ہیں جی؟ when he delivers the goods to a carrier or other bailey for transmission to the buyer. when the buyer or his agent lawfully obtained possession of the goods. when the seller waives his right of lien on goods in a contract. جب ایک دفعہ گڈس ٹرانسفر ہو گئیں اور اس کی پوزیشن چلی گئی سیلر سے، تو اس کا رائٹ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جب وہ گڈس اس طرح سے ٹرانسفر ہو گئی کہ وہ لا فل پوزیشن جو تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی بائر کو. ٹھیک ہے کہ رائٹ آف لین میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ چیز کو اپنے پاس تب تک رکھنا جب تک اس کی پیمنٹ وصول نہیں ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اگر کوئی کانٹریکٹ آف سیل جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے، فارمیشن ہو جاتی ہے کانٹریکٹ کی، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گڈس ہیں آپ کی اور میں نے اس کو کانٹریکٹ آف سیل جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے، جب آپ پیمنٹ کریں گے اپنے گڈس آپ لے جائیں گے، تب تک یہ گڈس میرے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے، گڈس ہم تب تک اپنے پاس رکھیں گے جب تک اس کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی. سیکشن 47 کہتا ہے کہ جب سیل ہو گئی اس کا مطلب آنرشپ ٹرانسفر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس کی پیمنٹ نہیں ملی، سیلر کو اب گڈس ابھی تک سیلر کے پاس ہیں، تو اب سیلر کو حق حاصل ہے کہ تب تک گڈس اپنے پاس رکھے جب تک کہ اس کی پوری پیمنٹ اسے وصول نہیں ہو جاتی. کن حالات میں سیلر کو حق حاصل ہے کہ گڈس کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بتا رہے کہ اگر آپ نے گڈس ادھار پر نہیں بیچا ہے تو آپ اس کی گڈس کی جو لین ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اگر گڈس ادھار پر بیچی ہیں 2 مہینے کے بعد پیسے دینے تھے تو 2 مہینے تک وہ ان پیڈ سیلر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خود ٹائم دے دیا تھا کہ اس مہینے تک، اتنے مہینے تک ادھار ہے، باقی اس کے بعد آپ مجھے پیسے دیں گے. جب تک وہ پیسے وصول نہیں ہوتے یا ایکسپائری ہو جاتی ہے تب تک وہ سیلر کیا رہے گا؟ ان پیڈ ہی رہے گا. تب تک سیلرز گڈز اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب تک پیمنٹ نہیں ہو جاتی، اور تب تک بھی اپنے پاس رکھے گا اگر جو بائر ہے وہ انسالوینٹ ہو جاتا ہے. اگر گڈز سیلر کے ہاتھ سے چلی گئیں تو وہ لین نہیں کر سکتا، اس کا لین بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ لین کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ظاہر سی ایک سمپل سی بات ہے کہ جب گڈس کی پوزیشن آپ سے چلی گئی، آپ نے ڈیلیوری کر دی، چاہے وہ پیسے نہیں بھی آپ کو ملے تھے، آپ نے کہا کہ چلیں آپ گڈس لے لیں، تو آپ کا جو
گڈس اپنے پاس پوزیشن رکھنے کا جو حق تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے خود جو ہیں گڈس وہ ڈیلیور کر دی ہیں، تو رائٹ آف لین آپ کا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جی۔ سیکنڈ رائٹ ہے کہ رائٹ آف اسٹاپیج، دا ان پیڈ سیلر کین اسٹاپ دی گڈس ان ٹرانزٹ۔ گڈس ان ٹرانزٹ کہتے ہیں کہ جو گڈس ڈیلیور ہونے جا رہی تھیں اور ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں، راستے میں ہیں، ابھی تک وہ بائر کے پاس پہنچی نہیں ہیں۔ گڈس ان ٹرانزٹ یعنی کہ گڈس جو ہیں ابھی تک وہ راستے میں ہیں۔ وین دا بائر بیکمز انسالوینٹ، اور اسے پتہ چل، گڈس ابھی راستے میں تھی اور اسے پتہ چل گیا کہ جو بائر تھا وہ انسالوینٹ ہو گیا، تو وہ کیا کر سکتا ہے، گڈس کو روک سکتا ہے۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے، گڈس کو، اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ گڈس ان ٹرانزٹ جو تھی اس کو سیکشن 50 سے 52 رولز آف ٹرانزٹ آف گڈس آر ایز فالوز۔ گڈس آر ان ٹرانزٹ فرام دی ٹائم when they are delivered to the carrier for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent takes delivery of them۔ جب تک وہ ڈیلیوری نہیں لے رہے تھے ایجنٹ یا خود بائر، تو وہ گڈس کیا رہیں گی، وہ ان ٹرانزٹ رہیں گی، اور وہ ان کی ٹرانسمیشن جو ہے، کیریج جو ہے اس کی ٹرانسمیشن تب تک وہ پوری نہیں ہوگی جب تک وہ خود وصول نہیں کر لیتے۔ if the buyer of the agent obtains delivery of the goods before the goods reach at the destination, the transit comes to an end۔ یہاں پر ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی بائر یا اس کا جو ایجنٹ ہے وہ گڈس کیا کر دیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اس کی ڈیلیوری کیا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، جو اس کی ٹرانزٹ ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کیا ہے کہ گڈس جو اپوائنٹڈ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، تو تب بھی کیا آتا ہے، ٹرانزٹ کمز ٹو این اینڈ۔ اف دا گڈز آر ریجیکٹڈ بائی دی بائر دا ٹرانزٹ ڈز ناٹ کم ٹو این اینڈ۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بائر کہتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں لیتا، تو وہ ٹرانزٹ کیا ہے، وہ اینڈ نہیں ہوتی، وہ ابھی تک جو گڈز ان ٹرانزٹ ہیں وہ ویسے ہی رہتی ہیں۔ وین دا کیریئر wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, the transit comes to an end۔ جب کیریئر غلطی سے ریفیوز کر دیتا ہے ٹو ڈیلیور دا گوڈس ٹو دی بائر یا اس کے ایجنٹ کو، تو تب بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹرانزٹ جو ہے وہ کم ٹو این اینڈ، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وین سم آف دا گوڈس آر ڈیلیورڈ ٹو دی بائر اور ہز ایجنٹ دا ریمائنڈر آف دا گوڈس میں بی اسٹاپڈ ان ٹرانزٹ۔ The remainder of the goods may be stopped in transit unless there is an agreement to give up possession of the whole of the goods۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم جنرل سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ مطلب کہ وہ گڈس راستے میں ہی روک سکتا ہے، مطلب اس نے کارگو کرا دی، مثال کے طور پہ اس نے گڈس کی جب کارگو کرائی، مگر بعد میں سیلر کو پتہ چلا کہ بائر جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا، تو اس کا دیوالیہ نکل گیا، تو وہ گڈس کیوں بھیجے گا، تو وہاں پر وہ گڈس جو ہے وہ راستے پہ ہی رکوا لے گا اور کیریئر کو کہے گا کہ گڈس جو ہیں وہ میرے پاس واپس لے آؤ۔ اور وہ کب یہ گڈس کو روک سکتا ہے، اس کے پاس حق حاصل ہو جاتا ہے جب سیلر کو ادائیگی نہ کی گئی ہو یا بائر جو ہے انسالوینٹ ہو گیا ہو، تو راستے میں ہی گڈس کو رکوا سکتا ہے، کیونکہ گڈس اگر ایک دفعہ اس کے پاس پہنچ گئی تو سیلر اپنا رائٹ جو ہے، رائٹ آف لین جو ہے وہ کھو دے گا۔ اب مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے سیلز 20 بیگس آف سیمنٹ ٹو بی، اے نے 20 بیگس جو سیمنٹ کے تھے، جو تھیلے تھے، وہ بی کو بیچ دیے۔ اے ڈیلیورز دا سیمنٹ ٹو اے کیریئر، اب اس نے وہ کیریئر کارگو جو بھی تھا اس کو کہا کہ یہ بی کو جا کے پہنچا دیں، جو 20 بیگ ہیں سیمنٹ کے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بی جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا، تو اب اے کیا کر سکتا ہے، اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ اس کو وہیں پہ روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے رائٹ آف ری سیل۔ دا ان پیڈ سیلر کین ریسیل دا گڈس ان فالوئنگ کیسز وین دا گڈس آر آف پیریشیبل نیچر۔ وین دا ان پیڈ سیلر gives a notice to the buyer of his intention to resell the goods and the buyer does not pay within a reasonable time, when the seller expressly reserves the right of resale in a contract if the buyer makes default in payment۔ ٹھیک ہے کہ سیلر کو حق حاصل ہے کہ اگر اسے پیمنٹ نہیں ہوتی تو وہ گڈس آگے کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ گڈس
ایسی کنڈیشن میں ہیں، پیریشیبل کنڈیشن میں ہیں، اور وہ پتہ لگتا ہے کہ 2 سے 3 دن میں اگر یہ گوڈس سیل نہ کی گئیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ سیلر کو ہو سکتا ہے، تو وہ کہے گا بائر کو کہ آپ دیکھ لیں کہ 2 سے 3 دن میں اگر یہ فلاں ٹائم ہے، اگر اس میں پیمنٹ نہیں کرتے تو میں گوڈس کیا ہے میں اس کو بیچ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نہیں خریدتا تو اس نے تو ری سیل کرنی ہے، پیرشڈ ہو جاتی ہیں گوڈس، تو پھر نقصان تو وہ سیلر کا ہی ہو گیا۔ تو یہاں پہ وہ حق حاصل ہے سیلر کو کہ اگر وہ نہیں دیتا گوڈس یا اس کے پیمنٹ نہیں کرتا تو وہ دوسرے تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے، یا سیلر راستے سے وہ گوڈس جو اس کے پاس ہیں اس کی ریسیل کے بارے میں بائر کو بتا سکتا ہے کہ دیکھ لو، اگر تم نے گوڈس نہیں لینی تو مجھے بتا دو، ورنہ میں گوڈس آگے کسی کو سیل کر دوں گا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب بائر ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور اگر وہ پیمنٹ گوڈس کی نہیں کر پاتا یا وہ گوڈس نہیں خریدا، کہ وہ ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے نا کہ میں نے گوڈس نہیں لینی، آپ واپس لے جائیں، اور سیلر جو ہے اگر گوڈس آگے سیل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے مطلب کہ سیلر کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بائر سے کلیم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اے اور بی کا کانٹیکٹ ہوا، کوئی پیرشیبل گوڈس تھیں، کوئی فروٹس تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا کہ جو بائر تھا بعد میں اس نے کہا کہ میں اس کو پیمنٹ نہیں کرتا، وہ ڈیفالٹ ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، جو سیلر تھا اس نے جو گوڈس تھیں وہ کسی تھرڈ پرسن کو بیچ دیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اسے نہیں بیچے گا تو فروٹ ہیں خراب ہو جائیں گے، گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے، تو اسے بیچنی تو ہے نا گوڈس، تو اس نے گوڈس کیا ہے کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دی۔ اگر تھرڈ پارٹی کو مثال کے طور پہ جو اس نے 20,000 کا کانٹیکٹ کیا تھا اور جب اس کے گلنے سڑنے کے خطرے کی وجہ سے اس نے جو گوڈس تھیں تھرڈ پرسن کو اگر بیچ دیں، اور مطلب کہ 20,000 کی جو کانٹیکٹ تھا اسے اب پڑ گئی 15,000 کی، ظاہر سی بات ہے اگر وہ کوئی ضد کرتا کہتا کہ میں نہیں بیچتا تو اسے پھر وہ نقصان ہو جانا تھا 5,000 کا، تو وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے 20,000 کی نہیں، آپ مجھے 15,000 دے دیں اور یہ گوڈس جو ہیں وہ آپ لے لیں، تو وہ اس صورت میں جو لاس ہوگا اس سیلر کو وہ کیا ہے بائر سے وہ لے سکتا ہے، ڈیمیجز وصول کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اسے ڈیمیجز وصول ہو رہے ہیں سیلر کو، اگر وہ تھرڈ پارٹی کو بیچتا ہے اگر اسے پروفٹ ہو جاتا ہے تو پھر مثلا 20,000 کا کانٹیکٹ تھا اور اس نے آگے تھرڈ پرسن کو 22,000 روپے میں چیزیں بیچ دیں، تو پھر اس میں کیا جو بائر ہے اس کو پروفٹ بنتا ہے؟ تو یہاں پہ سوال نفع میں آتا ہے، وہاں پہ جو بھی پروفٹ ہوگا وہ سارا کا سارا سیلر کا ہوگا۔ ہاں اگر اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی صورت میں بائر جو ہے وہ بھرپائی کرنے کا ذمہ وار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر پروفٹ ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا پروفٹ کس کا ہوگا؟ وہ سیلر کا ہی ہوگا، بائر اس میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ کہ جب وہ کہتا ہے کہ اگر ایگریمنٹ کرتے وقت ہی، اگر ایگریمنٹ کے ٹائم ہی سیلر نے بول دیا کہ اگر تم نے پیمنٹ فلاں تاریخ تک یا فلاں ڈیٹ تک اس کی پیمنٹ نہ کی تو میں یہ گوڈس کیا ہے کسی اور کو بیچ دوں گا، کہ اس نے پہلے سے ہی وہ کانٹیکٹ بناتے وقت بتا دیا تھا، اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ آپ نے اگر اس ڈیٹ تک مجھے پیمنٹ نہ کی تو میں جو گوڈس ہیں وہ آگے بیچ دوں گا، کیونکہ میری گوڈس جو ہیں وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے یا مجھے کوئی بھی لاس ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بارے میں لا کیا کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جب سیلر گوڈس کسی اور کو بیچنے سے پہلے بائر کو ایک دفعہ انفارم ضرور کرے گا، یعنی کہ جب سیلر اگر گوڈس کسی اور کو بیچنے جا رہا ہے، اس کا ذہن بن گیا کہ یہ بائر میرے سے گوڈس نہیں لے گا اور اب میں کسی اور بندے کو ہی بیچ دوں، تو وہ ایک دفعہ بائر کو انفارم ضرور کرے گا کہ اگر تم نے گوڈس نہ لی تو میں آگے کسی کو سیل کر دوں گا، اسے کال کے ذریعے سے یا اس کے پاس جا کے کسی طرح وہ اپنا میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا بائر کو کہ اگر وہ گوڈس نہیں لینا چاہتا تو اسے بتا دیں، اور اسے نقصان ہوتا ہے تو بائر کو وہ کلیم نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ اس لیے انفارم کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بتائے بغیر گوڈس جو ہے تھرڈ پرسن کو سیل کر دیتا ہے تو اگر اس میں پھر کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ بائر اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہوگا۔ لاسٹ وارننگ جو ہے سیلر کی طرف سے ضرور دی جائے گی کہ آپ نے گوڈس لینی ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں لینی تو مجھے بتا دیں، ورنہ میں فلاں بندے کو یہ سیل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس صورت میں انفارم کر کے اگر وہ گوڈس کسی کو بیچتا ہے اور اس صورت میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ
تب جا کے قانوناً اس کا جو بھرپائی ہے ڈیمیجز ہیں جو لاس ہوا ہے وہ لے سکتا ہے بائر سے. ٹھیک ہے. اگر اس نے اس کو انفارم ہی نہیں کیا اور بتائے بغیر جو گوڈز ہیں وہ آگے کسی کو سیل کر دیں اور اس صورت میں اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں بائر جو ہے وہ نقصان کی بھرپائی نہیں کرے گا کیونکہ سیلر نے اس کو لاسٹ ٹائم یا آخری وارننگ کے طور پر اس کو نہیں بتایا تھا. نیکسٹ ہیں جی رائٹس اگینسٹ بائر. دا ان پیڈ سیلر ہیز دا فالوئنگ رائٹس اگینسٹ دی بائر. نمبر اے پہ ہے جی سوٹ فار پرائز. سوٹ فار پرائز وین دا اونرشپ ان اے گڈس passes to the buyer and the buyer refuses to pay the price according to the terms of contract, the seller can sue the buyer for price. مثال کے طور پہ A sells the goods to B, B refuses to pay, A can sue for price. سمپل. ٹھیک ہے. جب سیل ہو گئی, آنرشپ ٹرانسفر ہو گئی اور پھر بائر نے پیمنٹ نہیں کی, سیلر کو رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر بائر پر کیس کر سکتا ہے کہ میں نے اسے گوڈس سیل کیے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ میرے گوڈس کی پیمنٹ کرے, میرے گوڈس کے پیسے دے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ ہے جی سوٹ فار نان ایکسیپٹینس. وین دا بائر ریفیوزز ٹو ایکسیپٹ اینڈ پے فار دا گوڈس, دا سیلر میں سو ہم فار ڈیمیجز کاسڈ ڈیو ٹو نان ایکسیپٹینس آف گوڈس. ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پہ اے نے بی کو گڈس سیلز کی, اے نے بی کو گڈس بیچی, بی نے اب کیا کیا, ایک تو اس کی ڈیلیوری نہیں لی اور دوسرا پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور اب اے کیا کر سکتا ہے, اے کیا بی پہ سو کر سکتا ہے فور ڈیمیجز. ٹھیک ہے. اگر بائر گڈس کو نہیں لیتا یا اس کی پیمنٹ میں ڈیفالٹ کرتا ہے غلط سوچ کے ساتھ, ایک میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ کہ سیلر اپنے گڈس کے لحاظ سے سوٹ کر سکتا ہے اور وہ ساتھ میں ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے کیونکہ اس نے گڈس بھیجے, آگے بائر نے انکار کر دیا تو سیلر کو تو خرچہ پڑ گیا گڈس کا, تو وہ ڈیمیجز بھی اس طرح کے وصول کر سکتا ہے بائر سے اگر وہ گڈس نہیں لیتا. نیکسٹ ہے جی سوٹ فار اسپیشل ڈیمیجز اینڈ انٹرسٹ. دا سیلر کین سو دا بائر فار اسپیشل ڈیمیجز. دا ان پیڈ سیلر can recover interest on the unpaid price of goods from the item it was due. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اسپیشل ڈیمیجز کس لیے ہوتی ہیں, وہ مائنر بھی ہوتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ نیکسٹ جو پارٹی ہے, جو بائر ہے, وہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی دھوکہ یا ڈیفالٹ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی دوسری پارٹی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر دے سیل کا اور بعد میں جب گڈز آئیں تو وہ اس کو لینے سے انکار کر دے, یعنی کہ وہ اس چیز کو کھیل تماشا نہ سمجھے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ڈیمیجز یا انٹرسٹ جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے. ایکس سیلز سم گڈس ٹو وائی, وائی ڈز ناٹ پے دا پرائز, ایکس کین سو فار ڈیمیجز اینڈ انٹرسٹ. ٹھیک ہے. انٹرسٹ کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لیں گے کہ مطلب کہ بائر نے جون میں پیمنٹ کرنی تھی اور وہ ڈیفالٹ کرتے کرتے اس نے جو پیمنٹ تھی وہ اگست تک لے گیا. اب جو پیمنٹ جو تھی وہ 3 مہینے بعد ادا کی گئی. ٹھیک ہے. اب جو سیلر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو آپ مجھے جون سے لے کر فلاں ڈیٹ جو ان کی آپس میں طے ہوئی تھی وہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک آپ نے جو اپنے گڈس کی پیمنٹ کی ہے وہ اگست تھا اور یہ 3 مہینے بنتے ہیں تو آپ مجھے 3 مہینے کا پرائز کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ انٹرسٹ لینے کا سیلر جو ہے وہ حق رکھتا ہے بائر سے. نیکسٹ ہیں جی رائٹ آف بائر. دا بائر ہیز فالوئنگ رائٹ اگینسٹ دا سیلر آف فور بریچ آف کانٹریکٹ. پہلے ہم رائٹس آف سیلر پڑھتے آئے ہیں تو اب رائٹس آ گئے ہیں بائر کے کہ وہ بھی سوٹ کر سکتا ہے in the shape of non-delivery. Suit for non-delivery where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer. The buyer may sue the seller for damages for non-delivery. کہ ہر جگہ بائر ہی ڈیفالٹ نہیں کرتا, کہیں پہ جو ڈیلیوری ہے یا کہیں پہ جو فالٹ آ جاتا ہے وہ سیلر کی طرف سے بھی آ جاتا ہے. اگر وہ سیلر جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں کرتا اور اس کو پیمنٹ بھی ہو گئی ہے تو اب بھی کیا ہے, بائر کیا کر سکتا ہے, وہ اس کو سو کر سکتا ہے ایک سیلر کو کہ اس نے مجھے ڈیلیوری نہیں دی گڈس کی, مجھے ڈیمیجز ہو گئے.
کیونکہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک تو اس نے گڈس اپنے لیے لیں اور اس نے بعد میں ڈیلیور کرنی تھی کسی تھرڈ پرسن کو. اب جو سیلر جو ہے وہ شروع سے ہی جو گڈس ہیں وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, وہ ٹائم پر نہیں دیتا, تو ظاہر سی بات ہے آگے جو اس نے بی نے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا تھرڈ پرسن سے, اگر وہ گڈس اس کو نہیں ملتی تو وہ کانٹیکٹ کو کیا کر سکتا ہے, وہ بھی ختم کر سکتا ہے. آپ نے تو جو پرسکرائب ٹائم تھا اس پہ گڈس ہی نہیں دی, ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر وہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی سیلر سے لے سکتا ہے اور اس سے سو کر سکتا ہے. A sells iron to B 50,000 per ton. A does not supply the iron. The price increased to 60,000 per ton. B can sue for damages. ایسا بھی ہو گیا کہ ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ 50,000 پر ٹن پہ آئرن کا, ٹھیک ہے. اب اے نے اس کو ٹائملی جو ہے ڈیلیوری نہیں کی, بعد میں کیا ہو گئی, پرائس انکریز ہو گئی, 50,000 سے 60,000 چلا گیا. اب بی کیا کر سکتے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے سو کرے گا کہ آپ نے ہی, آپ کی طرف سے ہی جو ہے ڈیلیوری لیٹ ہوئی ہے, آپ نے ہی نہیں جان کے مجھے بھجوائی, تو لہٰذا جو ہے آپ جو ڈیمیجز بھی خود پے کریں گے, میں آپ کو اس پہ جو انکریز ہے وہ نہیں دوں گا. سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ہے کہ جہاں پر اسپیسیفک پرفارمنس نہیں کی جاتی سیلر کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی کیا بائر کیا ہے سوٹ کر سکتا ہے. وین دیئر از اے بریچ آف کانٹریکٹ فار دا سیل آف اسپیسیفک گوڈس دا بائر میں سو فار اسپیسیفک پرفارمنس, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو سو کرے گا کہ جو اس کی اسپیسیفک پرفارمنس ہے, جو اس نے اسپیسیفک گڈس کے لیے جو اسپیسیفک پرفارمنس تھی وہ اس کو پورا کرے. اگر نہیں کرتا تو وہ اس کو کیا کرے گا, سو کر دے گا. دس ریمیڈی از گرانٹیڈ وین ڈیمیجز آر نوٹ این ایڈوکیٹ ریمیڈی. یہ جو ریمیڈی ہے وہ کہتا ہے اس وقت دی جاتی ہے جب یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو ڈیمیجز ہیں وہ کافی نہیں ہیں اس کی ریمیڈی کے لیے. تو اٹ از گرانٹیڈ وین سبجیکٹ میٹر آف دا کانٹریکٹ آر ریئر گڈس, ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو بھرپائی ہے نا نقصان کی, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کا اندازہ لگایا جا سکے اور وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ پورے اس کو ادا کیے جا سکیں. تو تب کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے سوٹ کر دیتا ہے, سوٹ فار دی اسپیسیفک پرفارمنس, کہ آپ یہ کانٹریکٹ ہی کریں گے, مجھے ڈیمیجز نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. A promised to sell a rare painting to B. Later, A refused to give the painting. B can sue for specific performance. اب وہ پینٹنگ کی ایسی ریئر تھی کہ وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا بھائی مجھے آپ وہ پینٹنگ ہی دیں, وہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا تھا نا مجھے وہی چاہیے, مجھے پیسے نہیں چاہیے. بہرحال میں پھر کس سے لوں گا, آپ سے ایک بات طے ہو گئی ہے, کانٹریکٹ ہو گیا ہے, سیل آف کانٹریکٹ ہمارا جو ہے وہ فارمیٹ ہو گیا ہے, فارمیشن آف سیل آف کانٹریکٹ ہو گیا, تو آپ مجھے وہی چیز ہی چاہیے, ٹھیک ہے. 3 پہ ہے جی سوٹ فار بریچ آف وارنٹی. وین دیئر از اے بریچ آف وارنٹی بائی دی سیلر دا بائر کین سو فار ڈیمیجز اور آسک دی سیلر فار اے ریزنیبل ریڈکشن ان پرائس, ٹھیک ہے. کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ جو بریچ آف وارنٹی ہے سیلر کی طرف سے, کہ جہاں پہ بریچ آف وارنٹی سیلر کی طرف سے کی جاتی ہے تو بائر کیا کر سکتا ہے, سوٹ کر سکتا ہے ڈیمیجز کے لحاظ سے, اور وہ سیلر کو کہہ سکتا ہے کہ جو ریزنیبل ریڈکشن ہے ان پرائس میں وہ اس میں کرے. سیکشن 59. اے پرومسز ٹو سیل اینڈ ڈیلیور ٹیبلز ٹو بی آن 1 مارچ 2019 بٹ اے ڈیلیورز آن 10 مارچ 2019. بی کین کلیم فار ڈیمیجز. کہ اس نے ڈیلیوری کرنی تھی 1 مارچ کو, وہ آ کے دے رہا ہے 10 مارچ کو. اب جو بھی اس کے لحاظ سے اس کو کوئی ڈیمیجز ہوتے ہیں تو وہ کلیم کر سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ ڈیمیجز دیں, آپ کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے. 4 پہ ہے جی کینسلیشن اینڈ ڈیمیجز. وین دیئر از اے بریچ آف کانٹریکٹ بائی دی سیلر دا بائر کین اوائڈ دی کانٹریکٹ اینڈ کلیم ڈیمیجز. مثال کے طور پہ اے پرومس ٹو سیل سونی ٹی وی ٹو بی بٹ اے سینڈ سیمسنگ ٹی وی. بی کین اوائڈ دا کانٹریکٹ اینڈ کلیم ڈیمیجز. کہ جہاں پہ جو کانٹریکٹ تھا کہ جہاں پہ کانٹریکٹ کی بریچ سیلر کی طرف سے ہوئی, اب بائر کیا کر سکتا ہے, وہ کانٹریکٹ کو اوائڈ بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر جو کلیم ہے ڈیمیجز کا وہ بھی لے سکتا ہے,
ٹھیک ہے. نمبر 5 پہ ہے suit for special damages and interest. The buyer can sue for special damages. He can sue the seller for refund of the price with interest in case of a breach of a contract by the seller. وہی چیز ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا اسپیشل ڈیمیجز یا کوئی ایسا انٹرسٹ جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سیلر کو پے کرنا چاہیے تو وہ اس کو پے کرے گا. اب یہاں پہ بائر کیا ہے وہ اسپیشل ڈیمیجز کے لیے سوٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ سو کر سکتا ہے سیلر کو کہ وہ ریفنڈ کرے اس کی جو پرائس تھی اور اس پہ جو انٹرسٹ ہے جو بھی ریزنیبل ہوگا جو بھی وہ اپنی طرف سے بنائے گا کہ اتنا انٹرسٹ بھی مجھے پے کرے گا فور دی بریچ آف کانٹریکٹ بائی دی سیلر. ٹھیک ہے. ایکس ایگریز ٹو بائی اے فریج فرام وائی اینڈ میکس پیمنٹ ان ایڈوانس. وائی ڈز ناٹ سپلائی ایکس کین سو فار ریفنڈ آف پرائز along with انٹرسٹ. کہ وہ مجھے اب میں نے تو پرائز دے دی ہیں, اب جو ڈیفالٹ ہوا ہے جو ڈیلیوری نہیں ہوئی وہ تو سیلر کی طرف سے ہوئی ہے. اب سیلر مجھے اپنی میری جو پیمنٹ ہے وہ بھی واپس کرے گا اور اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ بھی دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی آکشن سیل. An auction sale is a public sale where different buyers come to buy the goods. The following are the rules of auction sales. Section 64 کہ ایک آکشن سیل ہوتی ہے جس میں آکشنیئر ہوتا ہے وہ ہتھوڑا لے کے ہیمر لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اس پہ ہتھوڑا مارتا ہے اور اس پہ جو چیز ہوتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے, آکشن ہو جاتی ہے, نیلامی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. The following are the rules of an auction sale. وہ کون کون سے ہیں جی؟ goods in lots. When the goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract. کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہمارے طرف سے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ سیدھا سیدھا آپ کے پاس کیس لے کے آئے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے جی کمپلیشن آف سیل. دا سیل از کمپلیٹ وین دا آکشنیئر اناؤنس اٹس کمپلیشن بائی فال آف ہیمر اور ان اینی ادر کسٹمری مینر. ٹھیک ہے. یا وہ ہیمر کو کلک کرے گا, ہیمر کو مارے گا میز پر یا ڈیسک پر یا کوئی بھی ایسا کوئی کسٹمری مینر ہوگا جس پہ وہ آکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, کمپلیشن ہو جائے گی سیل کی. withdraw of bid. The bidder can withdraw his bid before the sale is complete. جو بیڈر ہے وہ اپنی بid کو withdraw بھی کر سکتا ہے لیکن سیل کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے تک. right of seller to bid. The seller or any other person or in his behalf can bid at the auction if such a right to be bid is expressly reserved at the time of notifying the auction sale. کہ اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کہ سیلر یا کوئی ایسا پرسن جو اس کے بہاف پہ بڈ لگا رہا ہو یا بڈ لگا سکتا ہے ایٹ دی ٹائم آف آکشن if such a right to bid is expressly reserved at the time of notifying the auction sale. Pretended bid. If the seller makes pretended bids to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریزرو پرائز. دا سیل میں بی نوٹیفائڈ ٹو بی سبجیکٹ ٹو اے ریزرو پرائز اف دا ہائیسٹ بڈ از لیس دین دی پرائز. دا آکشنیئر میں ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا بڈ. کہ جہاں پر جو ہائیسٹ بڈ ہے وہ اس کی اصل اماؤنٹ اصل پرائز سے ہی کم ہو تو اب آکشنیئر کیا کر سکتا ہے, اس کو جو بڈ ہے وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے, اس کے آکشن کو. جو آکشنیئر ہے وہ اس کو بڈ کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز بھی کر سکتا ہے. سیلرز رائٹ. دا آکشنیئر کین ریفیوز ٹو سیل دا گڈس آن کریڈٹ اینڈ ایکسیپٹ پیمنٹ بائی مینز آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے. آکشنیئر پہ ہے کہ وہ کریڈٹ پہ گڈس کیا ریفیوز کر سکتا ہے کہ وہ کریڈٹ پہ گڈس نہیں بیچ سکتا یا نہیں بیچے گا, اینڈ ایکسیپٹ پیمنٹ بائی مینز آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ, یا وہ کیا کر سکتا ہے کہ پیمنٹ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے بائی نیگوشیبل انسٹرومنٹ, بائی چیک, بائی بل آف ایکسچینج, کسی بھی طرح سے. اب اماؤنٹ آف ٹیکس ہے. ویئر اینی ٹیکس از امپوزڈ آفٹر میکنگ آف اینی کانٹریکٹ آف سیل آف گڈس, دا سیلر کین ایڈ such amount of tax in the contract price. Similarly, where any tax is decreased or omitted
After making of any contract, the buyer can deduct such amount of tax from the total price. کہ سیلر دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہے, سیلر جو ہے وہ آنر ہے ان گوڈس کا. اب آنر کیا ہوتا ہے کہ آنر ہی رسپانسبل ہوتا ہے اپنی گوڈس کے بارے میں. اگر اسے کوئی ٹیکس ہوتا ہے تو وہ پے کرنا چاہیے. اگر وہ پے نہیں کرتا ٹیکس ان گوڈس پر تو کیا کر سکتا ہے سیلر, وہ اپنی ایکچوئل پرائس میں سے اپنی جو اس نے ٹیکس پے کیا ہوگا وہ ڈیڈکٹ کر دے گا سیلر کی پرائس میں سے. سیلر کی پرائس میں سے مطلب جو اس نے گوڈس جتنے کی اس نے بیچی تھیں سیلر نے, تو اس کی اماؤنٹ میں سے, اس کی پرائس میں سے وہ جو ٹیکس اس نے بھرا تھا وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو اگر پھر بھی آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اور آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا آپ اس کو نہیں سمجھ سکے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی وے آف سیل فون, واٹس ایپ کال, یا پھر ہم اس کو فزیکل کلاس میں بھی ڈسکس کر لیں گے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.